اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادرز اینڈ سسٹرز, ویلکم بیک ٹو دا پروگرام دا ڈیوائن میریکل. ہم سورۃ الملک کے اوپر بات کر رہے تھے. ان آ پریویس سیشن ہم نے سورۃ الملک کی کم از کم 4 آیات کو ہم نے ٹچ کیا تھا. ہم نے اس کے اوپر جو اس کے بیسک ایمفیسس تھے, اس کے اوپر غور و فکر کی جو آیات تھیں, جو الفاظ تھے, اس کے اوپر ہم نے بات کی تھی. اور ہم نے 5th آیت کو ایک نارملی ڈسکشن میں لیا تھا اور اس کے اوپر تھوڑی سی لائٹ ڈالی تھی. بیفور آئی موو فردر, میں پچھلی جو ڈسکشنز ہوئی ہیں ان کا ایک شارٹ آپ کو کنکلوژن اور ایک سمری بتاتا چلوں. ہم نے بات کی تھی سورہ الملک کے بارے میں کہ یہ زیادہ تر انذار کے اوپر بیسڈ ہے. انذار سے مراد یہ ہے کہ ڈرانے کے اوپر, کیونکہ یہ سورہ جو ہے سورۃ الملک یہ کفار کی طرف زیادہ ڈائریکٹڈ ہے, ان کی طرف زیادہ مخاطب ہے. اور اسی لیے اس کے اندر جو آیات ہیں, جو ایریا آف کنسنٹریشن ہے, جو چیزوں کے اوپر زور ڈالا گیا ہے, وہ زیادہ تر ان کو ڈرانے کے لیے, ان کو جگانے کے لیے, اور ان کو اس بات کا یقین دلانے کے لیے کہ آپ جو برا عمل کر رہے ہیں اس کی پکڑ آپ کو ہوگی اور ایک دن آپ کو اس رب کے سامنے جواب دینا ہے جس کی بنائی ہوئی نشانیاں اور تخلیق آپ کو آسمان اور زمین میں نظر آتی ہے. ہم نے یہ بات بھی سمجھی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں اس سورہ کی جو فضیلت ہے وہ بیان کی تھی کہ جو اس کو رات کو سونے سے پہلے روز پڑھے گا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قبر کے عذاب سے بچا لے گا. ہم نے یہ بات بھی سمجھی تھی کہ اس میں 6 سبجیکٹس ہیں, 6 موضوع ہیں جن کے اوپر بات کی گئی ہے. پہلا جو تبارک الذی بیدہ الملک, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کے مطابق تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بہت بابرکت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں جو ہے تمام ملکیت ہے, طاقت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جو ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے. اس کے علاوہ ہم نے جو آگے آیت آ رہی ہیں اس کے بارے میں ہم نے تھوڑا سا مینشن کیا تھا کہ یہ اب ایک سخت لہجہ اس میں ایکوائر کیا گیا ہے جس میں کفار کو ڈرانے کے لیے جہنم سے اور عذاب سے اس کی طرف اس کا نشاندہی کی گئی ہے. ہم نے یہ بھی سمجھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آیت نمبر 2 میں نشانیاں بیان کی ہیں وہ ہمیں ایک غور و فکر کی طرف اشارہ دیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان نشانیوں کو دیکھو جو آسمان میں ہیں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق کو پہچانو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کو پہچانو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ عزیز ہے, الغفور ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان صفات کو پہچانا جائے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 3 میں ہمیں اپنی تخلیق کی طرف جو ہے اشارہ کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں بنایا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں آزمائیں, تمہارا ٹیسٹ لے کہ تم میں سے کون ہے جو بہترین عمل کرنے والا ہے. احسن عمل مطلب کہ تم میں سے بہتر عمل کرنے والا, نہ یہ کہ تم میں سب سے زیادہ عمل کرنے والا. اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس زندگی کا مقصد بتا دیا, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے موت کو پہلے ذکر کیا اور زندگی کو بعد میں ذکر کیا, کیونکہ تم ابھی زندہ ہو اور تمہیں ایک دن موت آنی ہے, اور ایک تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہوگے اور تم سے ہر عمل کا سوال کیا جائے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے ذرہ برابر بھی نیک عمل کیا, خیر کا عمل کیا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا عمل اس کو سامنے لے آئے گا. اور جس نے ذرہ برابر بھی شر کا عمل کیا, برا عمل کیا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ بھی لے آئے گا. تو اس سورہ میں جو اب ہم جس سبجیکٹ کے اوپر آ رہے ہیں وہ 5 آیت سے لے کر جو بیسک 16 آیت تک ہے, یہ ان 9 آیات کے اوپر مشتمل ہے جو سخت لہجے کے ساتھ کفار کی طرف ان کو اس بات کی تلقین کرنے کے لیے کہ تم جو عمل کر رہے ہو اس کا جواب تمہیں دینا ہے. تم یا تو یہ چوائس کرو, تم یا یہ انتخاب کرو کہ تم جو زندگی گزار رہے ہو وہ تمہارے لیے آخرت میں ایک عذاب کا ذریعہ بنے گی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ایک آیت ان مومنین کو بشارت دینے کے لیے ذکر کی کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں
اور جن لوگوں کو تانے کسے جاتے ہیں، جو لوگ دین پر چلتے ہیں اور ان کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں، ان کے لیے ہمارے لیے اجر عظیم ہے، اور بہت بڑا عظیم اجر ہے جو ہم نے تیار کر کے رکھا ہے، جو ان کو خوش کر دے گا، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راضی کر دے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کی کوئی مثال ان کو نہ دنیا میں ملے گی نہ آخرت میں ملے گی۔ اسی لیے ہم اب ٹاپک پہ شروع کرتے ہیں۔ 5ویں آیت کو شروع کرنے سے پہلے ہم یہ بات سمجھتے چلیں کہ آیت 5 میں بیسک کس ڈسکشن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو مینشن کیا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت سے اب ان کفار کو ڈرا رہے ہیں، ان کی حرکتوں کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کو جھٹلاتے ہیں اور اللہ کے نبی کو جھٹلاتے ہیں اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور یہ اس سورہ کی لانگسٹ پیسج ہے جو 5ویں آیت سے لے کے 16 آیت تک چل رہا ہے۔ یہ لمبا پیسج ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس میں ڈرانے کا، انذار کا ایک انداز دکھا رہے ہیں، اور اس میں ان ضدی لوگوں سے بات کی جا رہی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آسمان کی نشانیوں کو بھی جھٹلاتے ہیں اور زمین کی نشانیوں کو بھی جھٹلاتے ہیں، اور ان کو ایک بہت ہی گرافک اور بہت ہی سخت قسم کا جہنم کی ایک تصور دکھایا گیا ہے کہ جس چیز کا تم انکار کر رہے ہو وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اور اسی لیے ہم آگے انشاءاللہ سمجھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنم کو یا جہنم کی آگ کو کس طرح سے بیان کیا ہے اور کس گرافک ڈسکرپشن میں ہمیں ایکسپلین کیا ہے کہ یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ یہ کفار جو اللہ کے نبی کی میسج اور قرآن کو لائے ہوئے جھٹلا رہے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کا نتیجہ بہت ہی سخت ہے۔ اور اسی لحاظ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ ایک بیسک میسج بتا رہے ہیں کہ تم جو بھی عمل کرو گے، چاہے وہ جتنا بھی چھوٹا ہوگا بڑا ہوگا، تمہیں اپنے رب کے سامنے اس کا جواب دینا ہے۔ جو موت کا انکار کرتے تھے کفار، کہ ہمیں موت سے ڈرتے تھے، موت سے دور بھاگتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم مریں گے اور ہماری زندگی صرف اس دنیا کی زندگی ہے، ان کو اس بات میں یاد دہانی کی گئی کہ یہ زندگی صرف دنیا کی زندگی نہیں ہے، تمہیں مرنے کے بعد بھی ایک زندہ کیا جائے گا اور تم سے اس کا سوال کیا جائے گا۔ اور اس بات کی کنفرمیشن قرآن دیتا ہے کہ تم جو بھی عمل کرو گے تمہیں اس کا جو ہے اجر برابر دیا جائے گا، چاہے وہ اچھا ہو چاہے وہ برا ہو۔ اسی لیے جو کفار دنیا سے بھاگتے تھے اس بات پہ کہ ہمیں قرآن کی بات نہ کی جائے، ہمیں کتابوں کی بھی بات نہ کی جائے، ہم سے نبیوں کی بات نہ کی جائے، کیونکہ وہ اس انگزائٹی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے تھے کہ ہمیں ایسا نہ ہو کہ صحیح غلط کا راستہ ایکوائر کرنا پڑے اور ہماری زندگی کو تبدیلی کی طرف ایک موڑ دیا جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ چاہے تم کتنا بھی دور بھاگو گے، چاہے تم کتنی اپنی جان چھڑاؤ گے، تمہاری زندگی اس دنیا میں بہت محدود ہے اور تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور ایک دن حاضر ہونا ہے۔ اور اسی لحاظ سے ہم یہ آیت شروع کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ ایک سمپل سا ترجمہ کرتے چلیں، ہم بار بار اس بات کے اوپر زور دیتے ہیں کہ کوئی اردو میں ترجمہ یا انگلش میں ترجمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کو یا آیت کا حق ادا نہیں کرتے، ہم صرف اپنی سوچ کے حساب سے اس کو اس لفظ انداز میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس یہی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کو اس کی زبان میں ہی سمجھا جائے، جو عربی زبان ہے، تھوڑی تھوڑی کوشش کر کے سمجھا جائے، اور اس سے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کی خوبصورتی پتہ چلے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، قسمی انداز میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک قسم یا ایک اوتھ لیتے ہوئے ایک بات کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے اس آسمان کو، جس آسمان کی طرف تم دیکھتے ہو، اس کو ہم نے جو ہے چراغوں سے جو ہے اس کو مزین کیا ہے، خوبصورت کیا ہے، بیوٹیفائی کیا ہے۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے اس کو شیاطین کے لیے رجم کرنے کا، مارنے کا، آگ سے ان کو مارنے کا ہم نے ذریعہ بنایا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے خاص طور سے تیار کر کے رکھا ہے ان شیاطین کے لیے ایک بہت ہی تکلیف دہ عذاب۔ اب اس آیت کا یہ سمپل سا ترجمہ ہے، اس کے بارے میں ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کفار کو ایڈریس کرتے ہوئے کہا، مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ تم باقی آسمان کی طرف تو چھوڑو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان کے بارے میں پچھلی آیت میں ذکر کیا کہ ہم نے اس کو جو ہے طبقات میں بنایا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں تم دوسرے آسمان تو چھوڑو، تم جو زمین سے تم جس آسمان کو دیکھتے ہو تم اسی کی طرف غور و فکر کرو، تم اسی کے اندر کوئی نقص نکال کے دیکھو۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے اس آسمان کو مزین کیا ہے، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ آسمان دنیا کی بات کر رہے ہیں، اور ہم نے اس کو خوبصورت کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس چیز سے خوبصورت کیا ہے؟ ستاروں سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے پہلے دنیا کے بارے میں ذکر کرتے ہیں۔ دنیا کی لفظی معنی ہم حقیقت سمجھ لیں کہ دنیا نکلا ہے لفظ ادنا سے، مطلب چھوٹا، اور دنیا اس سے بھی چھوٹی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس زندگی کو، جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، اس کو اس لفظ سے مخاطب کیا کہ کتنی
ادنا سی چیز ہے، کتنی معمولی سی چیز ہے جس کے لیے تم اپنی آخرت کو گنوانے کے لیے تیار ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اور مجھے توفیق دے کہ ہم لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بتائی ہوئی حقیقت کو سمجھیں اور اس دنیا کی حقیقت کو سمجھیں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جنہیں کہ ہم نے اس دنیا کو مزین کیا، خوبصورت کیا، اور اس خوبصورتی کی امپورٹنس بتائی۔ جیسے ہم نے پچھلی دفعہ یہ بات سمجھی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمان کو 3 وجوہات سے بنایا۔ ایک بیوٹیفیکیشن، اس کو ستارے ڈالے اس میں خوبصورتی کے لیے۔ دوسرا کہ ہم اس سے راستے تلاش کر سکیں، نارتھ سٹار ہے، اس سے راستے تلاش کر سکیں۔ تیسرا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو شیاطین کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے، ان کو راستے سے بھٹکنے کے لیے، کیونکہ وہ قرآن کے نزول سے پہلے جیسے ہم نے مینشن کیا تھا کہ وہ فرشتوں کی بات کو اڑ کے سنتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ ذکر کیا ہے، اور کچھ جو معاملات تھے اس کو سن کے ان جادوگروں کے کان میں جھوٹ 100 ملا کے اس میں بیان کرتے تھے۔ جب قرآن کا نزول ہوا تو ایک جنوں کی جماعت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سنا، اور اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ جن کے شروع میں کہتے ہیں قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کہہ دیجئے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ ایک نفر جو جنوں کی جماعت ہے انہوں نے سنا ہے میری تلاوت کو، اور انہوں نے کہا ہے فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، کہ ہم نے ایک عجیب قرآن کی تلاوت سنی ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو اس بات کی وحی کی کہ آپ کو نہیں پتا تھا کہ غیب میں کیا چل رہا ہے، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ شاید آپ تلاوت کر رہے تھے اور آپ کو لگ رہا تھا کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غیب میں اور انسین کی دنیا میں ایسی تبدیلی کر دی کہ جماعت پہ جماعت جنوں کی جو تھی وہ ایمان لے آئی۔ اور یہ تب کا واقعہ ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو گئے تھے ایسی جگہ پہ جہاں پہ دعوت دی تھی، اور لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا تھا، ان کا مذاق اڑایا تھا، اور اللہ کے نبی کی بات پہ کسی نے یقین نہیں کیا تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ بے شک دنیا میں ظاہری طور پر آپ کو آپ کی کوششیں نہ دکھائی دیں، لیکن آپ کے ایک عمل ہو سکتا ہے آپ کی غیر موجودگی میں آپ کو معلوم بھی نہ ہو، اور ایسا اس تبدیلی لے آئے کہ آپ کیا بعد میں جو ہے اس کی نشانیاں دیکھتے رہیں، اور اسی لیے ہمیں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں ذکر کیا کہ ہم نے مزین کیا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ ایک اور انداز اختیار کر رہے ہیں۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان کی بات کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہلے پرسن میں فرسٹ پرسن میں آ کے ذکر کر رہے ہیں، لیکن جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی ذات کے بارے میں بات کر رہے تھے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تھرڈ پرسن میں، تیسرے پرسن میں بات کر رہے تھے۔ اس کے بارے میں اسکالرس مینشن کرتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری طرف جو ہے اس اشارہ دھیان کر رہے ہیں کہ تم اس طرف دیکھو جو چیز ہم نے بنائی ہے مزین کر کے تمہاری دیکھنے کے لیے، اپنے رب کو پہچاننے کے لیے، تو وہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی رحمت سے پہلی جو فرسٹ پرسن ہے اس طرف مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں، اور پہلے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بارے میں بات کر رہے تھے وہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تدبر کرنے کے لیے کہہ رہے تھے، دوسرے کو سوچنے کے لیے کہہ رہے تھے، اور اپنا نام لیے بغیر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے تھے کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ آگے بڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ کئی جگہ ہے جہاں پہ سورہ صافات ہے، سورہ حامیم ہے، وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان کی خوبصورتی کے بارے میں ذکر کیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بات کرتے ہیں کہ میں ہی ہوں جس نے اس زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے اور پیدا کرنے والا ہے، اور میرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو اس آسمان یا زمین کو پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ قرآن میں ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس آسمان کو ایک اور وجہ سے بھی بنایا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آسمان کو محفوظ کرنے والی ایک چیز بنائی ہے، چھت بنایا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان نشانیوں سے، آیات سے پھر بھی لوگ جو ہے نشانی پھیرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایسی چھت بنائی ہے آسمان کی صورت میں کہ جو سورج کی نقصان دہ شعاعیں ہیں یا کوئی ایسے میٹیورز ہیں یا ایسی کوئی بھی چیزیں ہیں ہمارے لیے وہ حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے۔ میرا گھر ہے، چھت مجھے بارش سے بچاتا ہے، مجھے نقصان دہ دھوپ سے بچاتا ہے، مجھے چوروں سے اور ہر چیزوں سے بچاتا ہے کہ میرے گھر میں کوئی کود کے نہ آ جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ چھت بنائی ہے آسمان کی صورت میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس آسمان کے اندر جو ستارے ہیں وہ مصباح، چراغ کے معنی میں بنایا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو رجوم للشیاطین، کہ شیاطین کو رجم کرنے کے لیے ہم نے بنایا۔ کہ ہم اسی لیے آگے بڑھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آسمان ہمارے لیے امتحان بھی بنایا ہے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آسمان کے ذریعے نعمت بھی برساتے ہیں، اور اسی لحاظ سے ہمارے لیے جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ عذاب بھی برسا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس بات کا یہ بھی اشارہ کرتے ہیں کہ تمہارے لیے کھلی دیکھی نشانی
ہیں کہ کون ہے جو مجھ پہ اس بات پہ ایمان لاتا ہے، مجھ پر ایمان رکھتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ بات بتاتے ہیں کہ کتنا خوبصورت آسمان بنانے والا خود کتنا خوبصورت ہوگا۔ یہاں پہ ہم چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، انشاءاللہ بریک کے بعد ملتے ہیں۔ پلیز اسٹے ٹیونڈ اینڈ بی رائٹ بیک آن دا پروگرام دا ڈیوائن میریکل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک ٹو دا پروگرام دا ڈیوائن میریکل، اور میں ہوں وجیہ الدین۔ ہم بات کر رہے تھے سورہ الملک کے اوپر، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ اور ہم نے بات کی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے مزین کیا ہے اس آسمان کو ستاروں سے، اور کس طرح سے ان کو رجوم کا ذریعہ بنایا ہے شیاطین کے لیے۔ رجم کے معنی ہم نے ایک مارنے کے بھی سمجھے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان دمدار ستاروں سے، شوٹنگ سٹار سے ان کو مارتے ہیں۔ ہر شوٹنگ سٹار ضروری نہیں کہ وہ اسی مقصد کے لیے ہو، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اشارہ کیا ہے کہ کچھ جو ہیں اسی مقصد کے لیے ان کو استعمال کیے جاتے ہیں، اور شیاطین جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی غیب کی بات کو چرانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے، تو ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ تدبیر کی ہے کہ ان کو جو ہے مارا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے ان کے لیے جو ہے ایک سخت عذاب کیا ہے۔ کن کے لیے؟ ان شیاطین کے لیے، ان کالے علم والوں کے لیے جو قسمت کے حال معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، شیاطین کی مدد سے جو ہے جادو کرتے ہیں، اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں۔ ہم نے ان کے لیے اعتدنا عذاب السعیر تیار کیا ہے، خاص طور سے ان کے لیے تیار کیا ہے۔ مثال کے طور پر کہ آپ کسی گھر پہ جاتے ہیں اور کسی مہمان کے لیے آنے کے لیے اس کا خیال رکھتے ہیں کہ ان کو انٹرنیٹ کی یہ والی ضرورت ہے، ان کا بستر اس طرح سے ہونا چاہیے، ان کو تکیہ اتنا آرام دہ ہونا چاہیے، ان کو کھانا یہ پسند ہے۔ آپ اس مہمان کے لیے تیار کرتے ہیں کہ ان کی آرام کے لیے، ان کی جو ہے تکلیف کے لیے کوئی چیز نہ بنے، اور ان کے آرام کے لیے ہر چیز ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کفار کے لیے اعتدنا لہم عذاب السعیر، ہم نے بھی تیار کر کے رکھا ہے کہ ہم ان کو ویلکم کریں گے اس جہنم میں، اور اس آگ سے ویلکم کریں گے کہ ان کو عذاب دیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے جس طرح کا کفر کیا ہے، ناشکری کی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ لہم عذاب السعیر، کہ ان کے لیے ایسی فلیم، ایسی بھڑکنے والی آگ ہوگی یا سولر فلیئر ہوگی جو سورج کی شعاؤں کی مانند کو سعیر میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، کہ ہم نے ان کو عذاب دینے کے لیے جو ہے سعیر تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب کے ساتھ مزید اضافہ کیا سعیر کا، کہ سعیر ایک ایسی چیز ہے کہ آپ گھڑا کھودیں، گھڑا رکھ کے اس کے اندر آگ جلائیں اور ایسی چیز ڈالیں جس کی وجہ سے وہ آگ جو ہے بھڑک کے اٹھتی ہے، یا آپ برتن میں کوئی چیز کرتے ہیں اور جیسے ہی اس کے اوپر اگر پانی ڈالتے ہیں، مزید تیل ڈالتے ہیں، تو فل آگ جو بھڑکتی ہے، اس کی شعائیں جو ہوتی ہیں، اس کی چنگاریاں جو نکلتی ہیں، اس کو عربی زبان میں سعیر کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان شیاطین کے لیے جو انسان اور جن میں بھی ہو سکتے ہیں، ہم نے کیا رکھا ہے؟ ہم نے ان کے لیے عذاب سعیر رکھا ہے۔ تو ایک سوال اٹھ سکتا ہے کہ جنات تو خود آگ سے بنے ہوئے ہیں، اور جیسے ہم نے سورہ الرحمن میں پڑھا تھا کہ ان کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے معرج سے پیدا کیا ہے، اس آگ سے پیدا کیا ہے جو آگ کے اوپر جو بلو کلر کا ایک فلیم ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک انویزیبل فلیم ہوتا ہے، نہ دکھائی دینے والا ایک فلیم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آگ سے ان کو پیدا کیا ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آگ سے پیدا کیا جنات کو، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ آگ سے عذاب دینے کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ جنات کو عذاب کیسے ملے گا آگ سے اوپر؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ وہ عذاب جو ہوگا آگ کا، وہ اتنا شدید ہوگا، وہ اس طرح کی سعیر ہوگی آگ کہ جنات کے لیے تکلیف دہ ہوگی۔ یہاں پہ وضاحت کے لیے بتاتے چلیں کہ جہنم کی جو آگ ہے، اس کی ایک نیت ہے، اس کی ایک طلب ہے، اس کا ایک کانشس اور اس کا ایک اندرونی ایک ضمیر ہے، جیسے قرآن ملتا ہے حل من مزید، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور دیجئے مجھے جہنم میں بھرنے کے لیے۔ اسی طرح سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں کہ وہ آگ ان کفار کو پکڑنے کے لیے جائے گی اور چاہے گی کہ ہم پکڑیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بتاتے ہیں کہ جب ان کو ڈالا جائے گا جہنم کی آگ میں اور یہ گر رہے ہوں گے، وہ جہنم کی آگ ان کو جو ہے عذاب دینے کے لیے تیار ہوگی، وہ دیکھ رہے ہوں گے، چیخ و پکار سن رہے ہوں گے، اور ان کے لیے وہ ٹارچر اور عذاب کا باعث بن رہی ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی معمولی آگ نہیں ہے، یہ ایسی آگ ہے جو ہم نے اعتدنا لہم تیار کر کے رکھی ہے ان کے لیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو سخت عذاب دینے کے لیے تیار ہوگا۔ اب آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلی جو آیت ہے 5ویں آیات کے بعد جو ہے جو باقی 9 آیات ہیں اس میں ذکر کیا ہے سخت ڈرانے کے انداز میں، اور ایک آیت ذکر کی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خوشخبری مومنین کے لیے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سخت آیات کیوں نازل کی؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سب سے پہلے کہ مرضی، اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کرتا ہے، لیکن اس کا اصل مقصد جو اسکالرز نے بیان
بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ کفار کی طرف ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ڈرانا بھی ایک رحمت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں نہ ڈرائیں اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو نہ ڈرائیں تو کفار جاگیں ہی نہ، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے کے لیے کوئی تصور ہی نہ پیدا ہو ان کے دماغ میں، ان کا کانشیس ہی نہ جاگے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ان کو ڈرایا اور ان کو بتایا کہ تم دو طرح کی چیزیں ہیں جس کے بارے میں اس میں ذکر ہوا ہے۔ سب سے بڑا پیسج ہے سورہ ملک کے اندر جو 6 آیت سے لے کر 14 آیت تک ہمیں مل رہا ہے، اور اس میں ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے کہ دو طرح کی چوائسز ہیں، یا تو تم ایک انتخاب کرو گے زندگی کا جو تمہارے کو جہنم کی طرف لے جائے گی، اور ایک انتخاب ہے جو تم زندگی میں کرتے ہو جو تمہیں جنت کی بشارت اس کے اوپر ملے گی، اور تمہیں جنت میں داخل کیا جائے گا اور ایسی نعمتیں دی جائیں گی جس کا تم کبھی تصور نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک شارٹ اوور ویو ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پیسج میں جو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اس کے بارے میں ہمیں بتایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں جو آسمان کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں، زمین کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں، اور یہ وہ ہیں جو آسمان کی جو خوبصورتی ہے اس کے بارے میں بھی ان کی عقل جو ہے نہیں جاگتی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں کو کس طرح سے یہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ تعالیٰ واو کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ یہ جو کفر کرنے والے شیاطین ہیں اور جو ان کے ساتھ مدد کرنے والے ہیں، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، آپ کے رب نے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ رب کا لفظ استعمال کیا کہ ان کفار کے لیے جو کفر کرنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی حق کو چھپانے والے لوگ ہیں، وہ آسمان کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی بولتے ہیں یہ خود بخود بن گئی ہے، اس کو بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تمہارا رب ہے، تمہیں پالتا ہے، تمہارے لیے یہ سب چیز بنائی ہے اللہ تعالیٰ، لیکن پھر بھی تم اس کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کر کے رکھا ہے ان کے لیے تیار کر کے رکھا ہے عذاب جہنم، ان کے لیے عذاب دیا ہے جہنم والا، وبئس المصیر، اور یہ بہت برا لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ خاص اختصاص ذکر کر رہے ہیں، ایکسکلوزیوٹی ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ کفار کے لیے ہم نے تیار کر کے رکھا ہے۔ کفر کرنے والے کون لوگ؟ اوپر ذکر کیا گیا ہے 5ویں آیت میں کہ جنہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو بنائے ہوئے آسمان کی نشانیاں، واضح نشانیاں ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں۔ کفر کے بارے میں ہم نے ذکر کیا، کفر عربی زبان میں اس کسان کی اس بیج کو بونے کو ذکر کرتے ہیں جو کھود کے وہ بیج ڈالتا ہے اور اس کو دبا دیتا ہے، اس کو چھپا دیتا ہے۔ تو یہ کفار اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو پہچانتے ہوئے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس بڑی بڑی نشانیوں کو آسمان میں دیکھتے ہوئے پھر بھی جھٹلاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اپنی بات بتاتے ہوئے کہ ہمیں لفظ میں 2 معنوں میں سملیرٹی نظر آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اپنا غفور کے معنی میں غفارہ کے الفاظ جو ذکر کیا اور غافر اور کافر کے الفاظ میں، دونوں میں کیا ہے کہ کافر حق بات کو چھپانے کو ہے، نیگیٹو بات ایک منفی طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، اور جو غافر ہے جو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گناہوں کے چھپانے میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے گناہ چھپاتا ہے، یہ پازیٹیوٹی ایک مثبت چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ دونوں سننے میں ویسے سملر ہیں لیکن دونوں کے معنی ٹوٹلی اپوزٹ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو چھپاتا ہے اور جو کفار ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حقیقت کو چھپاتے ہیں۔ یہاں پہ ہم پھر سے ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، پلیز بریک کے بعد ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ڈیوائن میریکل پہ، پلیز اسٹے ٹیون۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک ٹو دا پروگرام دا ڈیوائن میریکل، اور میں ہوں وجیہ الدین۔ ہم بات کر رہے تھے سورہ ملک میں آیت ان کفار کے بارے میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر کے رکھا ہے عذاب، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو لوگ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، جو لوگ اللہ اپنے رب کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں، ہم نے ان کے لیے بھی عذاب جہنم رکھا ہے، اور وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ بہت برا لوٹنا ہے۔ مصیر کہتے ہیں لمبی جرنی کے بعد، لمبے سفر کے بعد کسی جگہ پہ پہنچنا، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کی جائے گی، کس طرح سے ان کے ساتھ رویہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو جہنم کی اور قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، اور جب ان کو ڈیلا جائے گا، ڈالا جائے گا، القو کے معنی ہیں کہ جب ان کو ڈالا جائے گا اس میں، کس میں؟ جہنم میں، سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، تو وہ سنیں گے اس جہنم کی چیخ کو، اس کی چلاہٹ کو، اس کی جو ہے
پھٹنے کو، اور وہ جو ہے ایسا لگے گا جب بھی پھٹنے والی ہے غصے میں، اپنے جو ہے اس طرح کی چیخ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِذَا أُلْقُوا فِيهَا، جیسے ڈالا جائے گا ان کو، جس طرح سے بچہ کوئی جگ میں کوئی ساری چیز ڈالے اور پھر جگ انڈیل دے، اس کو القیہ کے معنی میں لیا جاتا ہے کہ کسی چیز کو انڈیل دینا۔ اللہ تعالیٰ ان کو ذکر کر رہے ہیں کہ ان کو اٹھا کے بس ڈال دیا جائے گا، جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ ہے ان کی رسپیکٹ جو ان کو آخرت میں ملے گی، کہ وہ کسی بھی معنی میں نہیں لے جائیں گے اور ان کو بس اٹھایا جائے گا اور ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کہ فیہا، اس جہنم میں، سمعوا، وہ سنیں گے اس جہنم کی چیخ کو، شہیقاً، شہیقاً کہتے ہیں بہت ہی زور کا جو ہے سانس اندر لینا، اس گرمی کی سے جو اس کی آگ ہے وہ جہنم اندر لے رہی ہوگی اور اس کو بعد میں نکال رہی ہوگی، جیسے آگے ذکر آئے گا کہ جنہیں کہ شہیق کہتے ہیں ایک جانور کا، ایک خراٹ جانور کا جو گرولنگ ہوتا ہے، اس کا خراٹ کر جو اس کا جو سانس لینے ہوتا ہے، اور وہ جب حملہ کرنے سے پہلے جب اس کی جو اس کا غصہ اور اس کی جو خوفناک طبیعت ہوتی ہے اس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جہنم کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ قرآن میں کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ انکار کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، ان کو ڈالا جائے گا کس میں؟ جہنم کی آگ میں۔ اور کیا ہوگا؟ ان کے لیے ایک بہت ہی خطرناک جو ہے زفیر ہے اور شہیق ہے۔ زفیر کیا ہے کہ سانس اندر لینا، اور شہیق جو ہے اس کو سانس باہر نکالنا۔ یہ جہنم کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ تیار کر کے رکھا ہے۔ اور ایک اور جگہ پہ یوم نقول لجہنم، اور اس دن جہنم سے کہا جائے گا حل امتلأت وتقول حل من مزید، کہ اور ڈالا جائے تم میں، وہ کہے گا حل من مزید، یا اللہ اور ڈالیں اور ڈالیں، اور کفار کو ڈالیں، اور کفر کرنے والوں کو ڈالیں، اور مشرکین کو ڈالیں، اور ناشکروں کو ڈالیں، ابھی تک میں نہیں بھری، ابھی تک میں نہیں بھری، اور جو ہے نا ان کو تکلیف دینے کے لیے اور بھی میرے پاس جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو جہنم کی اور قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تفور کی بات کر رہے تھے، وہی ہے تفور، کہ اس میں جو ہے نا کہ فوراً ڈالا جائے گا، مطلب یہ جو ہے نا کہ ان کو جس طرح سے پانی ایک دم سے بوائل ہو کے اوپر آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ تفور کے معنی میں کہتے ہیں کہ وہ اتنا سخت ہوگا، اس کا عذاب، اس کا پانی اتنا سخت، جس طرح اٹھا کے ڈالا جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آگے اس جہنم کی سختی بتاتے ہیں، تکاد تمیز من الغیظ، کہ ان قریب ہے کہ وہ پھٹ پڑے اپنے جو ہے غصے سے، اپنی چلاہٹ سے، اپنے شور سے اور اپنی سختی سے۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها، اور جب بھی ان کو ڈالا جائے گا، پھینک دیا جائے گا فوج کے فوج، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم جتنے بھی کثرت میں ہو، اللہ تعالیٰ کو فرق نہیں پڑتا، جب ان فوج کے فوج کو ڈال دیا جائے گا ناشکروں کو، کفار لوگوں کو، تو سألہم خزنتها، جہنم کا جو رکھوالا ہوگا وہ سوال کرے گا الم یاتکم نذیر، کہ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس کوئی قرآن پڑھانے والا نہیں آیا تھا؟ یہ تمہیں کوئی دین کی دعوت دینے والا نہیں آیا تھا؟ آگے جواب دیکھیں گے انہوں نے کیا کہا۔ پہلے ہم سمجھیں کہ اس کے مطلب میں کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ دے تکاد و ان قریب ہے کہ پھٹ پڑے اپنی چلاہٹ سے، اپنے شور سے، اپنے زور سے، اپنے غصے سے، تمیزو، کہ جنہیں کہ اس طرح جس طرح چنگاریاں نکلتی ہیں کہ ایک چیز اتنی سختی پہ آ جائے کہ وہ ایسا لگے گا بھی پھٹ جائے گی وہ اپنی جگہ پہ۔ جب آپ کسی غبارے میں ہوا بھرتے ہیں اور اس میں سے جب آواز آنے لگتی ہے ہلکی سی چیخنے کی، اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ اس کی شدت بیان کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ اپنی گرمی سے، اپنے غصے سے اور اس کے اندر جو شدت ہے اس کی وجہ سے وہ پھٹ پڑے، تو من الغیظ، اس غصے سے، اس کا جیسے ہم نے بات کی کہ جو جہنم ہے اس کے اندر بھی کوئی کانشس ہے، اس کو غصہ کس بات کا ہے کہ اللہ میں تیری فرما برداری میں ان جہنمیوں کو جو اس کے حقدار ہیں ان کو عذاب دینے کے لیے تیار ہوں، اور سخت سے سخت عذاب دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جہنم کو بنایا اسی لیے، اور جیسے ہم نے شروع میں مینشن کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں ڈرانے کا انداز جو ہے وہ زیادہ رکھا ہے۔ ہم نے سورہ رحمان پڑھی تھی، ہم نے سورہ رحمان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ محبت دیکھی تھی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ سوال کرنے کی پکڑ بھی دیکھی تھی، اور ہم نے سورہ ملک میں جو کفار کی طرف جو ڈرانے کا انداز ہے، جسے ہم نے ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی تو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ڈرا رہے ہیں۔ ماں باپ اپنے بچوں کو ڈراتے ہی ہیں تاکہ وہ اس چیز سے پہلے ہی تجربہ کرنے سے پہلے بچ جائیں، تاکہ ان کو نقصان نہ ہو، ان کو کوئی تکلیف نہ ہو کہ بیٹا اس آگ میں ہاتھ نہیں ڈالنا، تمہیں تکلیف ہوگی، اس پہ ڈالو گی تو تکلیف ہوگی، ہاتھ جل جائے گا۔ اور اللہ اگر ماں باپ نہ ڈرائیں اور بچہ ڈال کے سیکھے تو اس کو نقصان بھی ہوگا، ماں
باپ کو بھی تکلیف ہوگی, ماں باپ کو بھی افسوس ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تمام مثالیں اعلیٰ ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان مثالوں سے کہیں بالا تر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ڈراتے ہیں تاکہ ہم جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس عذاب سے بچائے جائیں, تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت میں لپیٹ لے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت میں ڈال دے تاکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو نعمت ہیں ان کو انجوائے کریں. غیظ ایک ایکسٹریم جو ہے غصے کے بارے میں کہا جاتا ہے. غیظ ایک ایسا غصہ جس کو جو ہے نا جہنم کو دیا جائے گا کہ وہ اس غصے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کی فرما برداری میں جو ہے بالکل غامدن رہے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ حکم دیں اور میں آپ کے حکم میں جو ہے اس جو کفار ہیں ان کو عذاب دوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فوج گروہ کے گروہ ان کو دیا جائے گا. جب بھی ان کے گیٹ کیپر ان سے پوچھے گا تمہاں پر ڈرانے والا نہیں آیا, وہ کہیں گے ہاں ہم ڈرانے والا آتا تھا. تو ہمارا جواب کیا ہوتا تھا؟ ہم کہتے تھے قالوا بلا قد جاءنا نذیر. وہ کہیں گے ہاں ہمارے پاس آتا تھا کوئی ڈرانے والا, آیا تھا ڈرانے والا. ہم نے کیا کیا؟ فکذبنا, ہم نے جھٹلایا اس کو, ہم نے مذاق اڑایا اس کو. ہم نے بولا نہیں تم تو بہت ہی ہمیں تم دنیا کی چیزیں چھوڑنے کے لیے بول رہے ہو, ہمیں تو ہمیشہ مولوی لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. فکذبنا, ہم نے پہلے اس کو جھٹلایا بھی اور اس کے اوپر الزام بھی لگایا. کیا کہا؟ وقلنا ما نزل اللہ من شیء, نہیں نازل کیا اللہ تعالیٰ نے تم پہ کوئی چیز, یا اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی چیز نازل نہیں کی, یا قرآن کیا چیز ہے, یا اس طرح کی کیا چیز ہے. اس طرح سے ہم نے اس کی باتوں کو جھٹلانا شروع کیا. ان انتم الا فی ضلال کبیر, اور ہم نے یہ بھی بولا اس کو کہ تم بہت بڑی گمراہی میں ہو, تم بہت بڑی گمراہی میں ہوں. وہ دنیا کی حقیقت کو اصل چیز سمجھے رہے, اور انہوں نے بولا کہ تو دنیا ہم سے چھیننے والا ہے. اللہ کے نبی کو کس طرح کی باتیں نہیں بولی گئیں, کس طرح کے طعنے نہیں کسے گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا برداشت دی تھی, کیا صبر دیا تھا, پھر بھی ان کے ساتھ محبت کے ساتھ ان کو دعوت دیتے رہے کہ تم بچ جاؤ, تمہاری فلاح ہو جائے, تمہیں جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے. لیکن وہ اللہ کے نبی کو جو ہے مذاق اڑاتے, ان کو تکلیف دیتے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کہ وہ اعتراف کریں گے, وہ بولیں گے کہ ہمارے پاس آیا تھا, وہاں پہ ان کے پاس کوئی چوائس نہیں رہے گی, اور بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے, لیکن ان کو کوئی سننے والا نہیں ہوگا. اور کہیں گے ہم نے جو ہے سنا, وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. یہاں پہ وہ اپنا ریگریٹ شو کریں گے, اپنی جو ہے اپنے آپ کو تانے دیں گے اور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں ان کا بیان کہ وقالوا لو كنا نسمع, کاش اگر ہم سننے والے ہوتے اور ہم اگر ناقل و عقل رکھنے والے ہوتے, ما کننا فی اصحاب السعیر, تو ہم نہیں ہوتے یہاں پہ سخت عذاب والوں میں سے, یہ از جہنم والوں میں سے. اللہ تعالیٰ نے اوپر عقل استعمال کرنے کے لیے کہا کہ تم عقل استعمال کرو, اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جہنمیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ جہنم میں جانے کے بعد بولتے ہیں کاش ہم عقل استعمال کر لیتے, کاش جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے کو کان جو دیے تھے ہم اس کو استعمال کر لیتے. نوح علیہ السلام کی مثال ہمیں قرآن ملتی ہے کہ جب نوح علیہ السلام کو دعوت دیتے تو کان اپنے بند کر لیتے تھے کہ ہمیں سننے کو نہ ملے. اللہ کے نبی جب قرآن سناتے تھے تو کس طرح سے اللہ کے نبی کی قرآن کو نہ سنا جائے شور مچاتے تھے, کس طرح کی حرکتیں کرتے تھے تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ سنیں, کیونکہ وہ اللہ کے نبی کی بات کو کہتے تھے کہ یہ جادو ہے, اللہ کے نبی جادوگر ہے معاذ اللہ, اور اللہ کے نبی کی بات سن کے لوگ ایمان نہیں آتے, ان کے دل پلٹ جاتے ہیں. قرآن کی طاقت یہ ہے. انہوں نے اپنی ریگریٹ شو کی اور یہ کہہ رہے ہیں قرآن میں یہ جہنمی لوگ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر. عقل اس کو کہتے ہیں کہ اونٹ کو عقل ایسی رسی سے باندھ دیا جائے کہ اونٹ بھاگ نہ سکے. عقل ہمیں روکتی ہے ایسی چیزوں سے کرنے سے جو بیوقوفی ہو. شراب اسی لیے حرام ہے کیونکہ اس کو کہا گیا ہے خمر, وہ خمار جو سر پہ اوڑھا جاتا ہے عقل کے اوپر پردہ رکھ دیتی ہے, اور انسان کی ہوش و آواز باقی نہیں رہتے کہ کیا صحیح کرنا ہے اور کیا غلط کرنا ہے. اس کا فرق اس کے بیچ میں ختم کر دیتی ہے. اگر انسان وہی سے اپنے آپ کو نہیں جوڑتا جو عقل کو تصدیق دیتی ہے, عقل کو سیدھی راہ دکھاتی ہے, عقل کو بتاتی ہے کہ تم اگر یہ کرو گے تو تمہارے کو اس کا اجر ملے گا. ہم نے اپنی عقل استعمال نہیں کی اور ہم دنیا کی اس دھن میں لگے ہوئے تھے, رجم بالغیب, اپنے خیالات میں کرتے تھے کہ ہم تو بہت سیدھے راستے پہ ہیں. اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے اور ہمیں اس طرح کا بزنس دیا ہے اور اگر ہم اس کو حرام کے ذریعے میں استعمال کر رہے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اگر زیادہ مال دے رہا ہے اور اگر ہم اس میں عیاشیوں میں اڑا رہے ہیں, مال برا نہیں, مال کو جس طرح سے استعمال کیا جائے اس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بھول جانے والے, اللہ تعالیٰ کو یاد ہی نہ کرنے والے, نہ نمازوں کی پابندی, نہ ایمان, نہ قرآن, کچھ ان کو نہیں. زندگی کا مقصد بس یہ کہ ہمیں زندگی میں پیدا کیا گیا ہے کھیل کود کے لیے اور انہی کاموں کے لیے, ہمیں کسی کو جواب نہیں دینا. اور یہیں پہ وہ اپنی بات کہیں گے کہ یہاں پہ وہ اپنا جو ہے ریگریٹ شو کریں گے. فبشر عباد الذین یستمعون القول
فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، اللہ تعالیٰ ان کی بات بھی کرتے ہیں. یہ ہم سے مثال کے طور پہ کہہ رہے ہیں، یہ سورہ ملک کی آیت نہیں ہے. ہم بتا رہے ہیں کہ ان کو بشارت دے دیجئے کہ جو ہماری باتوں کو سنتے تھے اور ہماری قرآن کی بات کو اتباع کرتے تھے، ہم نے ان اور اس بات کی اتباع کرتے تھے جو بہترین راستہ تھا، احسان کرنے والے لوگ تھے، احسن راستے کو چلنے والے لوگ تھے، ان کے لیے بڑی خوشخبری ہے. ایک جگہ پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں خوشخبری دے رہے ہیں کانوں کو استعمال کرنے والے، اور یہاں پہ استعمال جو کانوں کو نہیں کرتے اور عقل کو استعمال نہیں کرتے ان کے لیے عذاب ہے. ما کنا فی اصحاب السعیر، نہیں ہوتے ہم اگر اپنے کانوں کو استعمال کرتے، اگر ہم اپنی کرتے ہیں، اپنی ریگریٹ شو کریں گے، اپنا پچھتاوا شو کریں گے. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے کہتے ہیں فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. اس آیت کے اوپر ہم غور و فکر کریں گے اور روشنی ڈالیں گے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد پلیز اسٹے ٹیونڈ، ویل بی رائٹ بیک. السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو دا پروگرام دا ڈیوائن میریکل. میں ہوں وجیہ الدین اور ہم بات کر رہے تھے سورۃ ملک کی، اور ہم بات کر رہے تھے کس طرح سے فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر، کہ وہ اعتراف کریں گے کفار، بس اعتراف کر لیں گے، مان لیں گے اپنی غلطی کو. دنیا میں ضد میں لگے ہوئے تھے اور مان لیں گے اپنے گناہوں کو. بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر، اور کس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے جو ہے بہت ہی برا جو ہے ٹھکانہ رکھا، اور وہ ہار جائیں گے اور ان کے لیے تکلیف دہ ٹھکانہ ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کہ اعتراف کریں گے کس کا؟ اپنے ذم کا. یہاں پہ ذم کے معنی ہم سمجھتے چلیں کہ ذم ایسے کرتے ہیں کہ بلی کسی چوہے کے پیچھے اس کے دم دیکھ کے بھاگتی ہے، تو دم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو دم کو کاٹیں گے تو پھر اس سے اس کی جان چھٹے گی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ ذم کے الفاظ استعمال کیے ہیں. ذم کے لغوی معنی برائے، ویسے گناہوں کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے کہ اس کو اگر آپ نے گناہوں سے جان چھڑانی ہے تو اس گناہوں سے توبہ اور تقوی کے ذریعے آپ نے اس کو کٹانا ہوگا، جس طرح سے دم کاٹ کے آپ اس کو الگ کیے جاتے ہیں. تو اس کو علماء نے اسی الفاظ میں بیان کیا تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کے الفاظ کو، اور اللہ تعالیٰ نے جن الفاظ کا چناؤ بیان کرنے میں ایکسپلین کیا، انسان کو عقل دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے ہم اس کی مثالیں دے کر سمجھتے ہیں. اور یہ تفاسیر کی کتابوں میں اس طرح کی مثال لغوی طور پہ ملتی ہیں تاکہ انسان بہتر طریقے سے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھ سکے. یہاں پہ ان کے گناہ کیا تھا کہ گناہ یہ تھا کہ آیت نمبر 6 میں وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹلاتے تھے. آسمان و زمین کے جو ستارے ہیں، آسمان کی خوبصورتی ہے، ان کو جھٹلاتے تھے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہم ایک اور بات کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سحقاً، کہ وہ اس سے نکلیں گے تو ایک بہت ہی جو ہے کہ کہتے ہیں اس کے اندر جو ہے بہت ہی تکلیف دہ چیز کے اندر ہوں گے، اور ایسی گھنونی اور تکلیف دہ چیز ہوگی جس کی طرف سے ان کو جو ہے ہر ایک نعمت سے محروم کر دیا جائے گا. فسحقا لاصحاب السعیر، اور ان کے لیے یہ کہا جائے گا کہ کتنی زور دیا ہے فسحقا لا کے یہاں پہ کہ کتنی ہی بری ٹھکانہ ہے ان کے لیے، کتنا ہی برا اور ناپسندیدہ اور گھنونا ان کے رہنے کی جگہ ہے جو ان کو جس میں ڈالا جائے گا. کہ اب وہ جو اعتراف کر رہے ہیں ان کا اس اعتراف کرنا کوئی کام نہیں، جس اعتراف میں وہ اپنی ابھی ظاہر کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے عذاب دیکھ لیا ہے اور ان کو اب اس کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ سجدہ میں کہتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ، اگر آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ یقین کے طور پہ بتا رہے ہیں اللہ کے نبی کو کہ وہ جو مجرمون ہیں، وہ جو جہنمی لوگ ہیں، مجرم لوگ ہیں، نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ، اپنی گردنوں کو جھکائے ہوئے ہیں، عند ربهم، اپنے رب کے سامنے، کیونکہ آج ان کو دیکھ رہا ہے. اور کیا کہنے؟ ربنا ابصرنا وسمعنا، اے اللہ ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، فرجعنا نعمل صالحا، اللہ تعالیٰ ہمیں لوٹا دے تاکہ ہم اچھے عمل کریں. اب ہم اچھے عمل کریں، ہم نے دیکھ لیا تیری نشانیوں کو، تو جو بات کر رہا تھا سچ تھا، ہم گمراہی میں لگے ہوئے تھے. انا موقنون، اب ہم جو ہے یقین کے ساتھ ماننے لگے ہیں. ان کا یہ یقین ماننا اس دن کام نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ما لم یغرغر، کہ جب موت آتی ہے تو جب تک روح جو ہے انسان کی حلق تک رہتی ہے تب تک اس کی توبہ قبول ہوتی ہے، اس کے بعد اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی. جب تک یہ موت کی کیفیت رہتی ہے اللہ تعالیٰ تب بھی توبہ کا موقع دیتے ہیں. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہاں پر کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں سخت ذکر کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا اور ان کا کس طرح سے پچھتاوا ہے جو وہ ظاہر کر رہے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر. یہ ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں
کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے، انہوں نے خشیت اختیار کی، کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈریں، کس سے؟ اپنے رب سے، اپنے پالنے والے سے، اپنی تمام نعمتوں کو دینے والے سے، بالغیب، بغیر دیکھے، ان دیکھے، ان کے لیے کیا ہے؟ مغفرت ہے اور اجر کبیر ہے، ان کے لیے بہت مغفرت ہے، اللہ تعالیٰ ان کی تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی گناہوں کو بھلا دے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی اس جو ہم نے دم کی مثال کی تھی الگ کر دے گا ان کی جسم سے، ان کی وجود سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کو پیچھے چھوڑ دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے، جیسے قرآن میں کہتا ہے کہ ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دے گا، اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ کوئی ایسا آج کا سافٹ ویئر نہیں ہے جو غلطیوں کو آپ کو جو ہے نیکیوں میں بدل دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی غلطیوں کو نیکیوں میں بدلنے والا ہے، اور اجر کبیر ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑا اجر رکھا ہے۔ اوپر کیا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ جو دنیا والے لوگ تھے، دیندار لوگوں کو، اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کو کہتے تھے کہ تم بہت بڑی گمراہی میں ہو، ضلال کبیر، اور اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں بتا رہے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے رکھا ہے اجر کبیر، ہم نے ان کے لیے بڑا اجر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈیفینسو ہو کے کہہ رہے ہیں کہ میرے بندوں کا تو مذاق اڑاتے تھے، دنیا میں تم ان کو نیچی نظر سے دیکھتے تھے کیونکہ ان کے پاس مال نہیں تھی، دولت نہیں تھی، شہرت نہیں تھی، ان کو تم کہتے تھے بہت بڑی گمراہی میں ہے، تو بالکل دنیا سے لوزر ٹائپ کے لوگ ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں کہ ہم نے ان کو کہا تمہارے لیے اجر کبیر ہے، دنیا والے تمہیں کہتے تھے نیچے والے لوگ، ہم کہتے ہیں تمہیں اوپر سے اوپر والے لوگ۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی مثال الذین یؤمنون بالغیب، سورہ بقرہ میں کہتے ہیں کہ وہ بن دیکھے اللہ تعالیٰ سے ایمان لاتے ہیں۔ کہاں دیکھا میں نے اللہ تعالیٰ کو؟ کہاں یہ فرشتے؟ کیا باتیں کرتے ہو تم؟ میں تو کسی خدا کے وجود کو نہیں جانتا جب تک میں نہ دیکھوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ مومنین بن دیکھے ڈرتے تھے، کیونکہ ان کی نشانیاں جو تھیں ان کی وہ بات کی بتاتی تھیں۔ کسی نے کتنی خوبصورت بات کہی ہے کہ جب میں زمین پہ یہ دیکھتا ہوں کہ پاؤں کے چلنے کے نشان سے کہ یہاں انسان چلا تھا، اور سمندر کے کنارے میں جانور کے پاؤں کے نشان دیکھ کے چلتا ہوں کہ یہاں پہ گھوڑا چلا تھا، تو میں آسمان، ستارے، زمین، پہاڑ، سمندر، یہ سب نشانیاں دیکھ کے یہ نہ سمجھوں، اور اس بات کی مجھے نشاندہی نہ ملے اتنی بڑی نشانیاں دیکھ کے کہ اس کو بنانے والا کوئی ہے اور یہ کوئی ایسے ہی نہیں بن کے آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ خالی بن دیکھے ڈرتے ہی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کے اور ایمان نہیں رکھتے تھے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نماز بھی ادا کرتے تھے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا تھا اس میں سے وہ مال ادا کرتے تھے، یہ ان کی خاصیت تھی، اور وہ اللہ سبحانہ سے ڈرتے تھے، اور ایسے وقت میں بھی ڈرتے تھے جب وہ لوگوں سے الگ ہو جاتے تھے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی کیفیت بتائی کہ ان کے لیے کیا ہے؟ لہم مغفرت، اللہ تعالیٰ ان کے لیے مغفر کہتے ہیں ہیلمٹ، کہ وہ چیز بچاتی ہے دوسری چیز سے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے مغفرت رکھی ہے کہ ہم ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مغفرہ ایک عربی زبان کے صرف میں ایک خاص طور سے الفاظ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے خاص معافی ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میرے گناہوں کو معاف کریں۔ انفارچونیٹلی یہاں پہ ہمیں پروگرام اینڈ کرنا پڑ رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ایپیسوڈ ملتے ہیں۔ اپنے آپ کو اور مجھے خاص طور سے دعا میں یاد رکھیے، میری ٹیم والوں کو جو کیمرہ میں ہیں، جو ٹیم آڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں، جن لوگوں نے اس پروگرام کو یہاں تک لانے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی نظر میں اس کو قبول کر لے اور ہمیں عظیم اجر ادا کرے، اور آپ کی بھی دعائیں اور ہماری بھی دعائیں قبول کرے۔ اس بات کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ میں وجیہ الدین سائننگ آؤٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارک اللہ لی ولکم۔